السلام علیکم پیارے بچوں، اگر ہم ہمارے اطراف بغور مشاہدہ کریں تو ہمیں بے شمار قدرتی وسائل نظر آتے ہیں، جیسے ہوا، پانی، زمین، نباتات، حیوانات اور اسی طرح کے بے شمار قدرتی وسائل ہمارے اطراف موجود ہیں، جن میں چٹانوں کا بھی شمار ہوتا ہے۔ آئیے ہم چٹانوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زمین کی سب سے اوپری تہہ کو قشرۂ ارض یا کرسٹ کہتے ہیں، اور آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ چٹانیں صرف قشرۂ ارض میں ہی پائی جاتی ہیں۔ چٹانیں بہت بڑی بھی ہو سکتی ہیں یا پھر بہت چھوٹی بھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ چٹانیں مختلف رنگوں اور ساخت کی بھی ہو سکتی ہے۔ عام طور پر چٹانیں 3 قسموں کی ہوتی ہیں: آتشی چٹانیں یا اگنیس راکس، تہدار چٹانیں یا سیڈیمنٹری راکس، تبدیل شدہ چٹانیں یا میٹامورفک راکس۔ اب آئیے ہم ان چٹانوں کے بننے کے عمل کو بالترتیب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمین کے اندر موجود لاوا آتش فشاں پھٹنے پر سطح زمین پر آ جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو کر سخت ہو جاتا ہے۔ اس طرح لاوے سے بننے والی ان چٹانوں کو آتشی چٹانیں یا اگنیس راکس کہتے ہیں۔ آتشی چٹانیں 2 طرح کی ہوتی ہیں: جو لاوا کسی وجہ سے سطح زمین پر نہ آ کر قشرِ ارض کے اندر ہی ٹھنڈا ہو جائے، اس طرح بننے والی چٹانوں کو گرینائٹ کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لاوا سطح زمین پر آ کر ہوا کی مدد سے ٹھنڈا ہو، اس طرح بننے والی چٹانوں کو بیسالٹ کہتے ہیں۔ آتشی چٹانیں بہت سخت، مضبوط اور وزن میں بھاری ہوتی ہیں۔ زمین کی اوپری تہہ یعنی قشرِ ارض کا تقریباً 95% حصہ آتشی چٹانوں پر مشتمل ہے۔ تہدار چٹانیں یا سیڈیمنٹری راکس اکثر نشیبی جگہوں یا سمندری تہہ میں پائی جاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ درجہ حرارت میں ہونے والی مسلسل تبدیلی یا طوفان اور زلزلوں کی وجہ سے چٹانیں ٹوٹتی ہیں۔ اس طرح چٹانوں کی جھیج ہو کر یہ باریک ٹکڑوں یا ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ ذرات پانی اور ہوا کی وجہ سے زمین کی نشیبی جگہوں یا سمندر میں تہہ بتہ جمع ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نباتات اور حیوانات کے باقیات بھی ان ذرات میں شامل ہو کر انہی کے ساتھ تہہ بتہ جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے سبب اوپری تہوں کا دباؤ نچلی تہہ پر بڑھ جاتا ہے اور نچلی تہہ ٹھوس بن کر چٹان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور اس طرح تہدار چٹانیں یا سیڈیمنٹری راکس وجود میں آتی ہیں۔ اس پورے عمل کو ہونے کے لیے ہزاروں سال کا وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ چٹانیں وزن میں ہلکی اور خستہ ہوتی ہیں۔ تہدار چٹانیں عام طور پر مسامدار ہوتی ہیں، یعنی ہم انہیں کسی بھی طرح اپنے کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے سوائے چونے کے پتھر اور پتھر کے کوئلے کے۔ چونے کا پتھر حیوانات کی ہڈیوں اور مردہ سمندری سیپ سے بنا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پتھر کا کوئلہ نباتات اور حیوانات کے باقیات کے دبنے سے بنتا ہے۔ تبدیل شدہ چٹانیں یا میٹامورفک راکس اس وقت بنتی ہیں جب آتشی چٹانوں اور تہدار چٹانوں پر حد درجے کی حرارت اور دباؤ پڑتا ہے تو نتیجتاً تبدیل شدہ چٹانیں وجود میں آتی ہیں۔ یہ عمل ہونے کے لیے ہزاروں سال کا وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ چٹانیں وزنی اور سخت ہوتی ہیں۔ پتھر کا کوئلہ یہ چٹان حرارت اور دباؤ کی وجہ سے ہیرا یا گریفائٹ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ پینسل میں موجود کالے رنگ کی سلاخ اسی گریفائٹ سے بنی ہوتی ہے۔ اسی طرح چنکھڑی، جسے چونے کا پتھر بھی کہا جاتا ہے،
इस चट्टान पर हरारत और दबाव पड़ने की वजह से ये संगे मरमर या मार्बल में तब्दील हो जाती हैं। आगरे का ताजमहल इसी मरमर की चट्टानों से तामीर किया गया है और इसे तामीर करने के लिए ये चट्टानें राजस्थान के मकराना मकाम की कानों से लाई गई थी। इस संगे मरमर का इस्तेमाल आजकल बहुत सी जगहों पर किया जा रहा है। इसी तरह राजस्थान में जयपुर के करीब सुर्ख रंग के रेत के पत्थर पाए जाते हैं। ये एक किस्म की तहदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों का इस्तेमाल करके शाहजहां ने दिल्ली के मशहूर लाल किले की तामीर करवाई। क्या आप जानते हैं चट्टानें मुसलसल तब्दील होती रहती हैं? किस तरह? आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। लावा सर्द होकर आतिशी चट्टानों में तब्दील हो जाता है। आतिशी चट्टानें मुख्तलिफ मौसम और आबो हवा की वजह से बारीक टुकड़ों या ज़र्रात में तब्दील हो जाती हैं। ये टुकड़े या ज़र्रात नशीबी जगहों या समंदरी तह में दबाव की वजह से तहदार चट्टानों में तब्दील हो जाते हैं। ये तहदार चट्टानें हरारत और दबाव की वजह से तब्दील शुदा चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं और आखिर में ये तब्दील शुदा चट्टानें ज़मीन की अंदरूनी हरारत की वजह से दोबारा लावे में तब्दील हो जाती हैं। इस तरह ये चक्कर मुसलसल चलता रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के ज़रिए नया कुछ सीखने और जानने का मौका मिला होगा। इसलिए इस वीडियो को मज़ीद आगे शेयर करें ताकि इस वीडियो से दूसरे तलबा भी मुस्तफ़ीज़ हों। अल्लाह हाफिज़।